ویلکم ویلکم ٹو آور چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خوش اور مزے میں ہوں گے، اور جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ سے اسی طرح کی ہی حوصلہ افزائی کی توقع رکھتی ہوں. آج کا جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں، اس پلیٹ فارم پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اسکول بچوں کو داخل کرواتے ہیں تو ہمیں کون کون سی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب اسکول میں ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو اسکول کا انتخاب ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے. تو اس کے لیے جو بڑی مین وجہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی ریالٹی ہے اس کو بھول گئے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں لوگوں کو دکھائیں، اپنی اوقات سے بڑھ کر دکھائیں. تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میری جو ہے لمٹ کیا ہے. اپنی لمٹ میں رہیں آپ. دوسروں کو دکھاوے کے لیے اپنے بچوں کا فیوچر خراب نہ کریں. خدارا یہ میں آپ سے بار بار کہوں گی کہ یہ بچے آپ کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں. اگر وہ کامیاب ہوں گے تو اس میں آپ کی کامیابی ہے، اگر ان کو ناکامی ملتی ہے تو اس میں وہ آپ کی ہی ناکامی ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں، آپ یہ جج کریں کہ آپ کون سی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے مڈل کلاس، نان مڈل کلاس یا پھر اپر مڈل کلاس. تو اس میں کس طرح سے ہے مڈل کلاس؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو صاف ظاہر کہتی ہوں کہ ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں، اور آپ کو بھی اسی طرح سے ہی اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ برائی کوئی نہیں ہے اس میں. ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اس میں شرم یا جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری حقیقت ہے. اگر ہم اسی کو ہی تسلیم کر لیں تو ہم بھی کامیاب، ہمارے بچے بھی کامیاب. اب میں آپ کو مڈل کلاس بتاؤں کہ مڈل کلاس میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں. وہ لوگ آ جاتے ہیں جو مڈل کلاس وہ ہوتے ہیں جو پورا مہینہ مطلب ان کی جو انکم آتی ہے پورا مہینہ اس پہ کھاتے ہیں، اور جب یکم آتی ہے تو ان کی سب ختم، یکم پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہ ہے مڈل کلاس. اور جو نان مڈل کلاس ہیں وہ بیچارے وہ ہوتے ہیں جن کی جو سیلری ہوتی ہے وہ صرف 20 تک ہی چلتی ہے. اس کے بعد جو 10-15 دن مزید ہوتے ہیں وہ ان کو ادھر ادھر سے ہی پکڑ کر جو ہے اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے. اور جو اپر مڈل کلاس ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خرچ سے زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، مطلب وہ ان کی بچت ہوتی ہے، مطلب وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس جو بچت موجود ہوتی ہے وہ ہے اپر مڈل کلاس. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کلاسز آ جاتی ہیں، ریچ کلاس یہ وہ. تو میں جو مین جو یوز ہو جاتی ہیں کلاسیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. تو اسی لیے اگر ہم مڈل کلاس سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم اپنے سے اپر کلاس میں چلے جائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے، ہم 10-15 ہزار فیس بھی دے رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بلکہ اپنے بچوں کو جو ہے خسارے میں ڈال رہے ہیں. کیونکہ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اگر ہم اس کلاس میں داخل نہیں کروائیں گے تو جو اپر کلاس ہوگی وہاں پہ اپر کلاس کے ہی بچے ہوں گے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا بچہ احساس کمتری میں چلا جائے گا، کمپلیکس کا شکار ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بہتری نہیں سوچ رہے اپنے بچوں کی. تو اسی لیے سب سے پہلے آپ اس اسکول کا انتخاب کریں جو آپ کی کلاس کے ساتھ میچ کرتا ہو، تاکہ ہمارا بچہ جو ہے بہت اچھی طرح سے وہاں پہ پڑھ سکے اور اس کو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کمپلیکس نہ ہو. اور جو دوسری مین بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے بڑی جلدی کرتے ہیں. 2.5 سال کے 3 سال کے بچے جو ہیں اسکول جا رہے ہیں. تو ایسا بھی نہ کریں، کیونکہ اسکول کیا ہے؟ اسکول نے آج کل انڈسٹری بنی ہوئی ہے. انڈسٹری کس کو ہم کہتے ہیں؟ صرف پیسہ کمانا. تو خود آپ یہ دیکھیں کہ اسکول، میں یہ نہیں کہتی کہ اسکول والے نہیں پڑھاتے یا اسکول والے توجہ نہیں دیتے، لیکن انہوں نے جو ذریعہ بنایا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ایجوکیٹ کرا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. انہوں نے انڈسٹری بنائی ہوئی ہے پیسے کمانے کی، پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ ایک صاف سی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے جو صرف مجھے پتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو پتہ ہے یہ چیز کہ اسکول ایک حد تک ذمہ داری تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے بچوں کو اچھا گائیڈ نہیں کر سکتا، وہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا. جو تربیت والدین کر سکتے ہیں، ماں کر سکتی ہے، اس سے اچھا تو کوئی تربیت کر ہی نہیں سکتا. ماں بچوں کی سب سے اچھی کوچ ہے، وہی اس کو جو ہے اچھا گائیڈ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اسکول کچھ نہیں کر سکتا. اسکول نے کیا کرنا ہے؟ اسکول ایک حد تک ذمہ داری رہ جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو اسی لیے آپ زیادہ تر بچوں کو ہوم اسکولنگ کی طرف لے کے چلیں. بچوں کو پہلے خود پڑھائیں، اس کے بعد آپ اسکول داخل کروائیں. میری جو مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو 5 سے 6 سال کے جب ہو جائیں اس کے بعد یہ بچوں کو داخل کروائیں. ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹے سے ہی بچے ہیں ان کو اسکول ڈال دیں. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ چلو بچے اسکول چلے جائیں گے، میں آرام سے گھر میں ہوں گی. ماؤں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟
بچے اسکول چلے گئے تو ماں سمجھو فارغ ہو گئی، تو وہ اپنے فارغ ہونے کے چکر میں اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلے، بلکہ ان بچوں کو مشکل تو ہوتی ہے، ظاہر ہے ماں کو سب کچھ سنبھالنا، سب کچھ کرنا، لیکن آپ بچوں کو ٹائم دیں، کیونکہ یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم بچوں کو جو ہے تربیت اس طرح کی دے رہے ہیں، بدتمیزی والی، یہ وہ فرعون ٹائپ، ہم اس کو اللہ معاف کرے، مطلب ایسے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم جو ہے صفات ایسی تلاش کریں موسیٰ علیہ السلام کی، تو عبد القادر جیلانی کی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم بچوں کی تربیت کریں گے وہ بالکل ویسے ہی ہوں گے۔ اگر آپ بعض اوقات دیکھیں، جو بچے ہوتے ہیں وہ سیم ماں باپ کی کاپی ہوتے ہیں، یہ ان کی تربیت ہی جھلک رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے سراتے ہیں، یہ ان کے والدین کی پرورش ہے، یہ ان کی پرورش کی وجہ سے۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش ہی غلط کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں باتیں تو سننے پڑیں گی، برداشت بھی کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے آپ اپنی کلاس کو سب سے پہلے سامنے رکھیں، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، کیونکہ وہی ٹائم گولڈن ہوتا ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ جتنا ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں گے، ان کو بھی اچھا سیکھنے کو ملے گا، کیونکہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط نہیں سوچتے۔ تو اسی لیے آپ میرے اس ٹاپک پر ضرور جو ہے غور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو بات ہے اچھی لگی ہوگی، آپ ان باتوں کو ضرور سوچیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ماں باپ کا جو ہے بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے رشتوں کا بھی بتائیں، رشتوں کی قدر کرنا بتائیں، کیونکہ جو اپنے رشتے ہوتے ہیں ماں باپ کے علاوہ، دادا دادی، نانا نانی، ان سے گولڈن کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ آپ جتنی مرضی اسکول کی فیسیں بڑھ لیں، لیکن وہ پیار، وہ اخلاق، وہ چیز جو ہے اسکول سے نہیں ملے گی جو آپ کو رشتوں سے ملے گی۔ اور رشتے نبھانا بچے والدین سے ہی سیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ بچوں کو رشتوں سے دور رکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے، ان کی سوچ یہ ہوگی گیو اینڈ ٹیک، کہ مطلب ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، مطلب ان کی سوچ اس حد تک ہو جائے گی۔ تو اسی لیے خدا را آپ اپنے بچوں کا جو ہے زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، ان کے اسکول کا جو انتخاب ہے وہ اسی لحاظ سے کروائیں کہ بچے کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو، اور وہ بڑا ایزی ہو کہ وہاں پہ پڑھ سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔